أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ قافلے والے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جانے لگے تو ساری اولاد اپنے بھائی کو جاتا دیکھ کر خوش ہوئی، اور اتنی دیر تک کھڑا رہنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں وہ یوسف دوبارہ پلٹ کر واپس نہ آ جائے اور ہمارے ابا کو ہماری کرتوتوں کی اور رات کی کارستانیوں کی شکایت نہ لگا دے۔ ادھر اللہ نے عجیب اپنی تدبیر کے متعلق بہترین حسن انتظام کر رکھا تھا کہ حضرت یوسف ادھر تو 7,500 روپے پاکستانی، تقریباً 20 درہم 22 درہم 25 درہم کے اندر فروخت ہوئے، اور مصر کے بازاروں کے اندر جب یہ قافلہ لے کر گیا تو ان کی بولیاں لگنے لگیں۔ کسی نے ان کی بولی کے اندر سونے کو پیش کیا، کوئی ان کے چہرے کو دیکھ کر چاندی اور اس کے انبارات لگانے لگا، کسی نے مشک کا ڈھیر حضرت یوسف کی خریداری کے لیے سامنے رکھا۔ آخرکار اللہ نے یہ حصہ اس وقت کے مصر کے وزیر خزانہ کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ روایات کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 افراد ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اگلی باتوں کا کچھ علم قیافہ شناسی کی صورت میں دیا تھا۔ وہ 3 لوگوں کے اندر ایک تو یہ عزیز مصر ہے کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر یہ پھام گیا تھا اور پہچان گیا تھا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی بہت بڑے کمالات اور نوادرات اور مشاہدات والا بچہ ہے۔ تو بڑی رقم اور بڑی نیلامی کے اندر بڑی بولی لگی تو سب سے زیادہ مشک اور عنبر دے کر، سونے اور چاندی کے جواہرات دے کر ان کو خریدنے کے لیے راضی ہو گیا، کیونکہ وہ پتا تھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں۔ اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، جس نے اپنے ابا سے کہا ابا جان یہ ملازم بڑا اچھا ہے، طاقتور بھی، امانت دار بھی ہے، اس کو آپ ملازم رکھ لیجئے۔ اس کو آئندہ کی کچھ ایسی بات کا علم اللہ نے دیا تھا کہ وہ فوراً سمجھ گئی کہ ہے تو بظاہر دیکھنے میں ملازم، لیکن شاید بظاہر لگتا ہے اللہ کا نبی آگے جا کر بننے والا ہے۔ اور تیسرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے کہ جاتے وقت دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد باتوں باتوں میں کنایتاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر کے گئے تھے۔ تو یہ 3 لوگ ہیں جن کو اللہ نے کچھ ایسے معاملات اور حکمت اور قیافہ شناسی کا علم دیا تھا کہ اگلے کچھ معاملات کے راز اور پردے ان کے سامنے سے ہٹ گئے، اور انہوں نے اگلے معاملات پر ایسے بندے کا انتخاب کیا جو اس وقت کے حالات کے اعتبار سے انتہائی بہترین اور وزندار تھا۔ عزیز مصر نے اس کو خرید کر، چونکہ بھام تو چکا تھا کہ وہ عام بچہ نہیں ہے، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اس کا خوب خیال رکھو، اور خیال اس لیے رکھو کہ ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، تو ہم یا تو اس کو آگے جا کر اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ ہے یقین ہے کہ یہ آگے جا کر ہمارے لیے بہت نفع کا کام آئے گا۔ یہ عزیز مصر جو وزیر خزانہ تھا اس وقت کے مصر کا، اس کا نام قطفیر بتایا گیا ہے، قطفیر، اور اس کی بیوی کے نام کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ اس کی بیوی کا نام راعیل تھا، اور ایک روایت کے مطابق اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا نام والی روایت زیادہ ہمارے درمیان مشہور ہے، تو ہم زلیخا والی روایت کو فی الحال نام سمجھنے کے لیے بہتر سمجھتے ہیں کہ زلیخا نام ان کی بیوی کا بہتر سمجھا جائے۔ اس زمانے کے اندر مصر کے اندر جس بادشاہ کی حکومت تھی وہ عمالقہ کا رہنے والا تھا، اور اس کا نام ریان ابن اسید تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو آگے جا کر حضرت یوسف کے ہاتھ پر اسلام لے آیا، اور اس نے اسلام قبول کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اس کا انتقال بھی ہو گیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو مصر کا مطلق حاکم اور بادشاہ بنا دیا۔ اسی کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور کہا اس شخص نے
الذی اشتراہ، جس نے اس کو خریدا تھا، من مصر، مصر سے، عزیز مصر اس کو کہتے ہیں، وزیر خزانہ جس کا نام قطفیر تھا، اس کو ہم آگے جملوں کے اندر اس کو یاد کریں گے عزیز مصر سے، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی کا نام زلیخا، کیا کہا؟ اکرمی مثواہ، اس کی جگہ اچھی رکھ لے، اس کا ٹھکانہ بہترین رکھ لے، عسیٰ ینفعنا، عن قریب یہ بچہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ مشہور روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ عزیز مصر اور زلیخا کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ دیکھو کیا 11 بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا اور کیا بولی لگائی، اور ہم نے مصر کے وزیر خزانہ کے گھر کے اندر اس 7 سالہ بچے کو وہاں پر پہنچا دیا۔ اللہ خود فرماتے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طریقے سے ہم نے یوسف کو مصر کی حکومت، مصر کی زمین کے اندر بہترین ٹھکانہ دیا، مکنہ قدرت دی، ٹھکانہ دیا، یوسف فی الارض، یوسف کو فی الارض زمین کے اندر۔ معلوم ہوا کہ کردار کشیوں سے ڈرے نہیں، آپ کے خلاف جو لوگ سازشیں کرتے ہیں ڈریے نہیں، گھبرائیے مت، وقتی طور پر تو وہ جیت جائیں گے، یہ دنیا کا اصول ہے، منافقت ہمیشہ جیتتی ہے اور مسلمانی عموماً وقتی طور پہ ہار جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں خود کہا نا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ایمان اگر ہے تو غالب تم ہی رہو گے، وقتی طور پر ممکن ہے کوئی اونچ نیچ آ جائے، لیکن اصل انجام آخرت کے اندر یا بعض اوقات دنیا کے اندر اللہ دکھا کر دم لیتا ہے کہ دیکھو اللہ کے فیصلوں کے خلاف گئے، اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کو توڑا، تو اللہ نے تمہارے سامنے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اگر ان بھائیوں کو پتا ہوتا کہ کنویں میں گرنے کی وجہ سے یہ ہمارا بھائی وزیر خزانہ کے گھر پہنچ جائے گا تو کیا خیال ہے، سارے کے سارے 11 بھائی خود جا کے کنویں میں نہیں گر جاتے کہ بھائی ہم تو وزیر خزانہ کے گھر چلے جائیں گے، لیکن بس اللہ کا نظام ہی ایسا ہے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ، اور اس لیے بھی ہم نے ان کو یہ معاملات کیے کہ ہم اس کو سکھا دیں، من تعویل الاحادیث، خواب کی تعبیریں، واللہ غالب علی امری، اور اللہ اپنے معاملات کی تدبیریں غالب کرنے والا ہے۔ تم جتنی تدبیریں کرنا ہے کر لو، جتنی سازشیں کرنا ہے کر لو، یاد رکھنا جب رب کا فیصلہ آئے گا تو اس کے تمام فیصلے تمہاری تمام کردار کشیوں اور سازشوں پر غالب رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے، وہ بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہ ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اس گھر کے اندر پہنچ گئے، اس گھر کے اندر جب پہنچے تو قریب عمر کوئی 7 سال 8 سال یا بعض روایات کے مطابق 17-18 سال تھی۔ بیوی سے کہا زلیخا سے اس کا خیال اچھا رکھو، وہیں پلے بڑے، جوان ہوئے۔ جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علوم نبوت عطا کی۔ معلوم ہوا اس سے پہلے جو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ کا لفظ اوپر آیا تھا اس کے اندر وحی سے مراد وحی نبوت نہیں تھی، بلکہ وہ وحی تھی کہ یعنی ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، اس سے مراد وحی نبوت نہیں تھی، کیونکہ وحی نبوت تو ان کو عزیز مصر کے گھر کے اندر حاصل ہوئی جب ان کی عمر بعض روایات کے مطابق 27، بعض روایات کے مطابق 33 اور بعض روایات کے مطابق 40 سال تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم نبوت سے بہرور کیا، حکمت کی باتوں سے مزین کیا۔ اسی کا اللہ ذکر فرما رہا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنی قوت کی عمر کو پہنچا۔ روایات کے مطابق اگر 33 سال کی روایت کو لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جنتی جب جنت کے اندر داخل ہوگا تو روایات سے ثابت ہے کہ اس کی عمر عین جوانی والی یعنی 33 سال کی عمر ہوگی۔ 33 سال کی عمر عین جوانی ہے، 33 سال کے بعد جوانی سے ڈھالپن آ جاتا ہے، اور 33 سال سے پہلے جوانی کی طرف انسان کا سفر جاری رہتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب حضرت یوسف پہنچے اپنی قوت کی عمر کو یعنی 33 سال کی عمر کو، آتَيْنَاهُ حُکْمًا، ہم نے ان کو حکمت کی باتیں عطا کی، وَعِلْمًا، اور علم عطا کیا۔ یہ کون سا علم تھا؟ روایات کے مطابق یہ علم نبوت تھا،
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. وقال الذي اشتراه من مصر، کہا ان لوگوں نے، کہا اس نے، الذي اشتراه من مصر، جس نے حضرت یوسف کو خریدا تھا مصر سے. کس سے کہا؟ لامرأتی، اپنی بیوی سے، زلیخا سے. اکرمی مثواہ، یوسف کا ٹھکانہ اچھا رکھو. عسیٰ ان ینفعنا، عن قریب یوسف ہمیں نفع دے گا. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بنا لیں گے بیٹا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اور اسی طرح ہم نے ان کو قدرت دی، ٹھکانہ دیا، لیوسف، یوسف کو، فی الارض، زمین میں. وَلِنُعَلِّمَهُ، اور تاکہ ہم ان کو سکھلا دیں، من تاویل الاحادیث، خواب کی تعبیروں کا علم. واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے معاملات پر خوب غلبے کے ساتھ خوب غالب رکھنے والا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب حضرت یوسف پہنچے جوانی کی عمر کو، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکمت عطا کی اور علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم ایمان والوں کو بدلہ دیتے ہیں. ادھر اللہ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بہترین خیال رکھنے کا حکم ہے. حضرت یوسف اس گھر کے اندر پل رہے، بڑھ رہے ہیں، جس گھر کے اندر پیسہ عروج کے اوپر ہے، مال و دولت کی ریل پیل ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. لیکن ادھر حضرت یوسف جوانی کے اندر عین جوانی کو پہنچے. ادھر زلیخا کے دل کے اندر حضرت یوسف کو پھنسانے کا خیال آیا، اور زلیخا حضرت یوسف کے حسن پر دیوانہ ہو گئی، فریفتہ ہو گئی. روایات سے ایک ثابت کہ زلیخا نے حضرت یوسف کو کسی کام سے اپنے گھر کے کمرے کے اندر بلایا. اس زمانے کے اندر جو امیر لوگ اور بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کے گھر کے جو خاص کمرے ہیں، یعنی جس کے اندر راتیں گزاری جاتی ہیں، وہ ہمارے گھروں کی طرح نہیں ہوتی تھی، بلکہ بڑے محل کے اندر ایک کمرے کے بعد دوسرا کمرہ کسی خاص کام کے لیے، تیسرا کمرہ کسی خاص کام کے لیے، پھر چوتھا کمرہ کسی سیکرٹری صاحب کے کام کے لیے، پانچواں کمرہ کسی اور کام کے لیے. گویا ایک کمرے کے اندر کمرہ در کمرہ، کمرہ در کمرہ، کمرہ در کمرہ. چند دن پہلے ایک صاحب کے یہاں جانا ہوا کسی کام سے، تو کہنے لگے ادھر آپ تشریف رکھیں. میں نے کہا بیٹھ گیا. کیا اس روم کو کیا کہتے ہیں؟ بولا بھائی یہ تو چیکنگ روم ہے، کہ یہاں پر آپ کو کیمرے سے دیکھا جا رہا ہے کہ آپ حاجی صاحب ہیں یا نہیں ہے، یا خامہ خام کے اندر ایسا تو نہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگا کر کہیں آپ پھٹ نہ جائیں. تو آپ کو چیکنگ کے اوپر کیمرے سے دیکھ رہے ہیں. اچھا، پھر وہاں سے دوسرے کمرے کے اندر منتقل کر دیا گیا. بھائی یہ کیا روم ہے؟ بولے یہ سیکیورٹی روم ہے. تو چیکنگ روم اور سیکیورٹی روم میں فرق کیا ہے؟ بس وہ جو فرق بتایا ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا فرق ہے. بظاہر تو دونوں ایک ہی روم تھے. تیسرے روم کے اندر بھیجا کہ بھائی تیسرے روم کے اندر انتظار کرے 5-7 منٹ کے بعد. تو بھائی اچھا یہ کون سا کمرہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ سیکریٹری روم ہے. تو اس کمرے کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کمرے کے اندر آپ کے اعضاء کی جوارے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ صحیح آدمی ہیں، کوئی ایسا نہ ہو اندر جا کے صاحب کے اوپر کوئی سامان وامان نکال لیں، حملہ کر دیں. آخر میں ایک کمرہ اور، اس کے بعد ایک اور کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر ہم چپل اتارتے ہیں، سامان رکھ دیتے ہیں. وہاں سے آگے موبائل لے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. 5ویں کمرے کے اندر بڑے چودھری صاحب تشریف فرمائے کہ آئیے ہم سے ملاقات کی. تو اس زمانے کے اندر، یہ تو آج کے زمانے کے نکموں کا حال ہے، تو اس زمانے کے جو امیر ہوتے تھے ان کے تو کوئی 6-6, 8-8, 10 کمرے، کمرہ در کمرہ، کمرہ در کمرہ اپنے سیکیورٹی کی وجہ سے رکھا کرتے تھے. تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنے رات کے خاص کمرے کے اندر بلایا. بعض اسرائیلی روایات سے اس بات کا ثبوت ہے یہ کوئی 9 نمبر کا کمرہ تھا. یعنی ایک کمرے میں داخل ہونے کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں اور 9ویں کمرے کے اندر زلیخا نے حضرت یوسف کو بلایا اور حضرت یوسف کی چال چلن کی اور چہرے حسن کی تعریف کرنے لگی اور یوسف سے کہا کہ تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علوم نبوت سے آراستہ کیا تھا. کہنے لگے کہ یہ چہرہ کس قدر بھی حسین نہیں، قبر میں پہنچتے ہی یہ چہرہ سب ڈھل جائے گا. کہنے لگی تمہاری جوانی عروج کے اوپر ہے. حضرت یوسف نے کہا یہ جوانی بھی چند دن کی زینت اور رونق ہے، ایک وقت آئے گا یہ جوانی بھی ماند پڑ جائے گی، مدھم ہو جائے گی. حضرت یوسف کے بالوں کی تعریف کرنے لگی. انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے میرے جسم سے میرے بال
الگ کر لیے جائیں گے۔ جس قدر تعریف کرتی حضرت یوسف علیہ السلام اپنی نظر اپنے حسن پر رکھنے کے بجائے اللہ جل جلالہ کی ذات پر مرکوز اور نظر رکھتے۔ زلیخا فریفتہ ہوتی گئی اور دیوانگی کے اندر اس نے سارے دروازے بند کیے اور سب کے اوپر کنڈیاں لگا دی۔ ایک دروازہ نہیں، دو نہیں، 9 کے 9 دروازوں پر کنڈیاں لگا کر ان پر مضبوط قسم کے تالے جڑ دیے اور چابیاں چھپا لی۔ 9 اور 10 کے قریب سارے دروازے بند۔ یوسف علیہ السلام کی جوانی عروج پر، تجرد اور اکیلے پن کی حالت ہے، خلوت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بلانے والی عورت کوئی گری پڑی عورت اور کوئی بیکار قسم کی حسب نسب نہیں ہے، وزیر خزانہ کی بیوی ہے کہ اگر اس کی بات مان لے تو وہ یہ وزیر خزانہ کی بیوی اپنے شوہر کی سپورٹ سے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے، اور نہ مانے تو کس رسوائی کے دلدل اور کس رسوائی کے کنویں کے اندر پھینک دے، یہ انسان بہتر جانتا ہے۔ ہر قسم کے وہ حالات میسر تھے کہ اللہ کے کسی سے بڑے ولی اور زاہد کے پاس بھی اس قسم کی حالت ہو جائے تو وہ گناہ سے 100% بچ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ تم گناہوں سے بچ رہے ہو، اصل بات یہ ہے کہ تمہیں گناہ کا موقع نہیں مل رہا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم گناہ سے بچ رہے ہو، اپنے آپ پر تقویٰ اور متقی اور پرہیزگار بننے کی تھاپ مت لگنے دینا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تم کو اللہ گناہ کا موقع نہیں دے رہا۔ یہی وجہ ہے کہ لکھتے ہیں گناہوں کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ورنہ جو حالت اس وقت تھی، اس زمانے کا بڑا سا بڑا ولی اور زاہد بھی ہوتا تو اس فریفتگی کے آگے ڈھیر ہو جاتا اور زنا جیسے فعل شنی کا کام اختیار کر لیتا۔ لیکن حضرت یوسف تو یوسف تھے، علم نبوت اللہ نے ان کے دل کے اندر بھر دیا تھا۔ ان سارے معاملات کو دیکھ کر حضرت یوسف نے 2 کام کیے۔ سب سے پہلے تو اپنے اس گناہ سے بچنے کو اللہ کی طرف نسبت کری، اور یہی انبیاء کی شان ہے کہ ہر نیک عمل کی نسبت وہ اللہ کی طرف کرتے۔ چنانچہ فرمایا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اتنا گناہ کا کام، یہ زنا کا کام کروں، اللہ کی پناہ۔ اور پھر دوسرے نمبر پر فرمایا کہ خدا کا خوف کرو، یہ عزیز مصر جس نے مجھے اتنی بہترین جگہ رہنے کی دی ہے، مجھے اس کا لحاظ ہے، اس کی مروت ہے، اور تم اس کی بیوی ہو کر مجھ سے اس قسم کے کام کرواتی ہو۔ اللہ ایسے حق فراموشوں کو اور احسان فراموشوں کو کبھی رستہ نہیں دکھلاتا۔ اسی کا قرآن مجید منظر پیش کر رہا ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ، زلیخا نے پھسلایا، الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، جس کے وہ گھر کے اندر تھے، یعنی زلیخا کے گھر کے اندر تھے، اور زلیخا نے حضرت یوسف کو پھسلایا، عن نفسه، اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے، عن نفسه، اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے، وغلقت الابواب، سارے دروازے بند کر دیے، وقالت، اور کہنے لگی، ہیتا، یہ قرآن مجید کا وہ لفظ ہے کہ اس کو کم و بیش 11 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ہیتا، ہیتا، ہوتا، ہیتا، ہیتا، بہت 9 یا 10 قسم کی قرآت اس کے اندر ہے کہ اس کو 10 الگ الگ طریقوں سے اس لفظ کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ لفظ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ اس زبان کا لفظ ہے جس زبان کے اندر زلیخا نے حضرت یوسف کو بلایا تھا۔ ہی تک عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں تعال، یعنی ادھر آؤ۔ گویا ہی تک کا ترجمہ یہ کریں گے، ادھر آؤ، لک سب کچھ تمہارے لیے، لک سب کچھ تمہارے لیے۔ قال، حضرت یوسف نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی، اللہ میرا پالنے والا ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا۔ اور بعض روایات کے مطابق یہ اشارہ اللہ کی طرف نہیں ہے بلکہ عزیز مصر کی طرف ہے، کیونکہ وقتی طور پر تو اچھا ٹھکانہ دینے والا، ان کی پرورش اور پال پوسنے کا خیال رکھنے والا یہ عزیز مصر خود تھا، اور زلیخا کو اس غیرت یاد دلائی کہ عزیز مصر تمہارا شوہر ہے، اس نے مجھے رہنے کے لیے بہترین جگہ دی، بہترین ٹھکانہ دیا، میرا مالک ہے۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، مالک کو۔ انہ ربی، یہ دوسرا قول ہے کہ عزیز مصر میرا پالنے والا ہے، احسن مثوایا، جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، انہ لا یفلح الظالمون، اور اگر میں نے ایسا کیا
تو اللہ تعالیٰ ایسے ظلم کرنے والوں کو یعنی حق فراموشوں کو، احسان فراموشوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا۔ وَرَاوَدَتْهُ پھسلایا زلیخا نے یوسف کو، الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا جس کے گھر کے اندر یوسف تھے۔ معلوم ہوا کہ کہیں اور تیسری جگہ پر مڈل پوائنٹ پر یا تھرڈ پوائنٹ پر نہیں بلایا تھا، بلکہ زلیخا نے وزیر خزانہ کی بیوی ہونے کے بعد اپنے ہی گھر کے اندر بلایا تھا، تاکہ ہر قسم کی سیکیورٹی اور کسی بھی قسم کی یہ بات دل میں نہ آئے کہ تمہیں باہر اس بات کا راز افشا ہوگا، جو بھی ہوگا تمہارے اس گھر کے اندر ہوگا، یہی بات ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا گھر کے اندر بلایا، عن نفسه اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے، وقالت اور کہنے لگی، ہیتا آ جاؤ، وغلقت الابواب اور سارے راستے دروازے بند کر دیے اور ان کے اوپر کنڈیاں اور تالے لگا دیے۔ وقالت اور کہنے لگی، ہیتا آ جاؤ، ادھر آؤ، لک سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ قال یوسف نے کہا، معاذ اللہ اللہ کی پناہ کہ میں یہ گناہ کا کام کروں، انہ ربی عزیز مصر میرا پالنے والا ہے، احسن مثوایا کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے آقا کو اپنا رب نہ کہے، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کو اپنا بندہ نہ کہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو پھر حضرت یوسف نے عزیز مصر کو اپنا رب کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شرک اور وہ چیزیں جو شرک کے قریب لے جاتی ہیں وہ ہمارے شریعت کے اندر انتہائی سینسیٹیو اور حساس معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تصویر سازی جیسا حکم یہ بھی شریعت کے اندر صرف منع ہونے کی حکمت یہ ہے کہ یہ شرک کا دروازہ کھولتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تصویر بنانے والوں سے کہے گا، احیوا بما خلقتم، جو تصویریں دن رات بناتے رہے ہو اب جان بھی تم اسی کے اندر ڈالو، پھونکو اس کے اندر روح پھونکو تاکہ وہ زندہ ہو اور چلے، کیونکہ تم اللہ کی نقل اتار رہے تھے۔ اللہ کا کام بھی پیدا کرنا ہے، تم بھی کسی کی تصویر اتار کر ایک نئی مخلوق کو پیدا کر رہے تھے۔ تو اور حضرت یوسف علیہ السلام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شریعت تھی ان کے اندر اس قسم کی حساسیت شرک کے معاملے میں نہیں تھی، چنانچہ تصویر جائز تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت کے اندر اتنی حساسیت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے عزیز مصر کو اپنا رب کہا، ورنہ ہماری شریعت کے اندر سوائے اللہ کے اپنا رب کہنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے ماتحت ہے اس کو بندہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک نسبت نہ کی جائے۔ قالا وہ کہنے لگے حضرت یوسف، معاذ اللہ اللہ کی پناہ، انہ ربی بلا شبہ عزیز مصر میرا پالنے والا ہے، احسن مثوایا اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، انہ لا یفلح الظالمون اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ یہاں بعض مفسرین نے بہترین ترجمہ کیا، لکھا ہے اللہ احسان فراموشوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا، کیونکہ عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ اس قبیح عمل کا ارتکاب کرنا دراصل احسان فراموشی اور حق فراموشی تھی۔ آگے قرآن مجید نے جو بات کہی ہے اس سے پہلے ایک راز کی بات یہ سمجھیے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا معاملہ بہت اہم ہے۔ اسے کہتے ہیں عصمت انبیاء، عین صاد میم تا، عصمت انبیاء علیہ السلام۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہر قسم کے گناہوں سے کبیرہ ہوں یا صغیرہ محفوظ ہیں اور پاک ہیں، اور وجہ بھی ظاہر ہے کہ اگر انبیاء گناہوں سے پاک نہ ہوں تو جب وحی کا دروازہ ہی ان سے چلتا ہے، وحی ان پر آتی ہے، تو ایک عام آدمی سمجھے گا کہ یہ بھی ہماری طرح گناہ کرتے ہیں، تو وہی پر یقین کیسے کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اہم عقیدے کے مطابق انبیاء کرام ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہیں۔ ہاں بعض اوقات ان سے کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ان کو تنبیہ کر دیتے ہیں اور قرآن مجید کی آیت اس پر اتر جاتی ہے تاکہ امت کو بھی آگے جا کر رہنمائی ملے، ورنہ انبیاء سے بڑے گناہوں کا، چھوٹے گناہوں کا سرزد ہونا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔
قرآن آگے جو بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف کو بلایا اور بلانے کے بعد انتہائی زور دیا اور اپنے حسن کے جوہر دکھانے کی کوشش کری اور دیکھا کہ حضرت یوسف اس غیر قدرتی حسن اور مصنوعی حسن کے آگے ڈھیر نہیں ہو رہے، بلکہ وہ ہر دم اللہ کو یاد کر کے اس گناہوں سے بچنے کی فکر کر رہے ہیں، تو قرآن نے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے آگے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ تحقیق اس عورت نے تو گناہ کا ارادہ کر ہی لیا تھا، لیکن وَهَمَّ بِهَا، حضرت یوسف کے دل میں بھی کچھ خیال آ گیا تھا۔ اب اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو ایک طرف ہم جب عصمت انبیاء کی بات کرتے ہیں کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ بات کریں کہ ان کے دل میں گناہ کا خیال آ گیا تھا، یہ دونوں باتیں متضاد ہیں۔ تو دو باتیں اس کے لیے سمجھیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم لغت کے اندر دو معنی پر ہم کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک ہے کسی بات کا عزم کرنا، اس کو بھی عربی زبان میں ہم کہتے ہیں، کسی بات کا عزم مصمم کرنا کہ بھئی مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کو بھی عربی زبان میں عزم کہتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہم کو عربی زبان میں عزم کے علاوہ ہلکا سا جو دل کے اندر ایک ارادہ، انسان کے دل میں ارادے کی کوئی کونچل پھوٹتی ہے، اس کو بھی ہم کہا جاتا ہے۔ گرمی کا موسم ہے، مسلمان کو 11 بجے کی گرمی میں سخت دھوپ کے اندر پیاس لگتی ہے، تو یہ پیاس لگتی ہے تو وہ روزہ توڑنے کا عزم نہیں ہوتا، بلکہ وہ قدرتی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی دل کے اندر ایک خیال آ جاتا ہے کہ یار پیاس لگ رہی ہے۔ تو اس پیاس لگنے کو کوئی یہ تو نہیں سمجھتا کہ وہ گناہ کرنے کے لیے تیار ہے یا وہ روزہ توڑنے کے لیے تیار ہے، بلکہ انسان کے دل میں طبعی طور پر ایک خیال آ جاتا ہے۔ یہی خیال حضرت یوسف کے دل میں آیا تھا۔ حضرت یوسف کے جو دل میں گناہ کا آیا تھا وہ عزم نہیں تھا، عزم تو زلیخا کا تھا، جبھی تو وہ یہ قبیح عمل کروانے کے لیے تیار تھی۔ حضرت یوسف کے جو دل میں آیا تھا وہ طبعی طور پر خیال تھا، کیونکہ انسان تو ہماری طرح کے تھے، بشر تھے، ہاں گناہوں سے معصوم تھے، لیکن طبعی طور پر جو دل میں خیال ہے وہ حضرت یوسف کے بھی آیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس امت سے ہر قسم کے وساوس کو معاف کر دیا ہے جب تک اس پر عمل نہ کرے۔ مفتی صاحب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ایسا ایسا کر لوں، خیال آنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ خیال آنا برا نہیں ہے، خیال لانا برا ہے۔ گناہ کا خیال آنا یہ غلط نہیں ہے، زور دے کر گناہ کے خیال کو لانا اور بالقصد اپنے دماغ کو اس پر حاوی کر دینا یہ گناہ ہے۔ جب تک انسان اس گناہ کے ارادے پر عمل نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ اور حضرت یوسف کے دل میں جو خیال آیا تھا وہ طبعی طور پر خیال تھا، جو انسان ہونے کے ناطے طبعی طور پر آ ہی سکتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے جو بعض مفسرین نے کہا کہ جو حضرت یوسف کے دل کا خیال تھا وہ خیال آیا نہیں تھا، بلکہ آگے قرآن نے کہا لولا الرآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے تو خیال آ جاتا۔ آپ بات سمجھیں، یعنی اگلی آیت کو دیکھیں کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، تحقیق حضرت یوسف، تحقیق زلیخا کے دل میں حضرت یوسف کو پھنسانے کا خیال اور عزم آ گیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف کے دل میں بھی خیال آ جاتا لولا الرآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل کو نہ دیکھتے۔ تو گویا دو الگ الگ باتیں ہو گئی۔ آپ کو کوئی سرپھیرا ملحد دین سے بیزار شخص کہہ سکتا ہے بھئی قرآن نے تو دونوں کو ہم کہا ہے نا، یہ تو آپ کہہ رہے ہو کہ ایک ہم کا مطلب یہ ہے اور دوسرے ہم کا مطلب یہ ہے۔ قرآن نے تو دونوں کو ہم کہا ہے تو انبیاء یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ انبیاء گناہوں سے پاک ہیں؟ تو آپ اس کو یہ جواب دیں گے کہ جس ہم کا تعلق عورت سے ہے، ہم مت اس کا تعلق کس سے ہے؟ عورت سے۔ وہ ہم ماں یہ مذکر کا صیغہ ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ مرد سے۔ تو جس ہمت کا تعلق عورت سے ہے وہاں پر قرآن نے دو عجیب و غریب راز کی باتیں کی ہیں۔ کیا؟ دیکھیں قرآن کو، قرآن نے سب سے پہلے کہا لا، یہ جو ولا ہے نا واؤ کے آگے لا ہے، یہ لا حرف تاکید ہے، پڑھا ہے آپ لوگوں نے ابھی تک؟ پڑھ لیا؟ لا حرف تاکید ہے،
یعنی جو زلیخا کا خیال تھا وہ انتہائی تاکید والا، عزم مصمم والا تھا، ایک بات۔ دوسری بات، جو عورت کا ہمت ہے اس پر اللہ لفظ لائے قد۔ قد کا مطلب تحقیق، یعنی کسی بات کو مطلقاً نہیں، کسی بات کو مکمل ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے آتا ہے قد، تحقیق۔ جبکہ حضرت یوسف کی جہاں بات کی وہم بہا، نہ وہاں پر لا آیا نہ وہاں پر قد آیا۔ حضرت یوسف کی جب بات ہوئی تو نہ وہاں پر لا آیا ہے جو حرف تاکید ہے، اور نہ وہاں پر قد آیا ہے، جبکہ زلیخا کی طرف جب نسبت کی گئی تو وہاں پر لا حرف تاکید بھی آیا اور تحقیق کا لفظ بھی آیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کا خیال الگ تھا اور اس مرد جری اور نبی کا خیال الگ تھا۔ آئی بات سمجھ؟ وَلَقَدْ ہمت بھی، اور تحقیق زلیخا کے دل میں حضرت یوسف کو پھنسانے کا خیال آ ہی گیا تھا، وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف کے دل میں بھی زلیخا کے لیے خیال آ گیا، لولا ارّا برہان ربی، اگر وہ نہ دیکھتے اپنے رب کی دلیل۔ یہ تو پہلا جواب ہے۔ دوسرے جواب کے مطابق آپ اس کا ترجمہ ایسے کر سکتے ہیں، وَلَقَدْ ہمت بھی، تحقیق زلیخا کے دل میں حضرت یوسف کو بہلانے پھسلانے کا خیال آ گیا تھا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّ، اور یوسف کے دل میں بھی خیال آ جاتا اگر وہ اپنے رب کی طرف سے دلیل کو نہ دیکھتے۔ گویا دوسرے ہم کا تعلق آگے والے جملے سے ہے اور پہلے والے ہمت کا تعلق الگ ہے، تو یہ دو الگ الگ طریقے ہیں۔ اس طریقے سے اگر تفسیر کریں گے تو یہ اعتراض ختم ہو جائے گا کہ انبیاء تو گناہوں سے معصوم ہیں، پھر حضرت یوسف کے دل میں یہ خیال آیا تو کیسے آیا؟ وَلَقَدْ ہمت بھی، تحقیق زلیخا کے دل میں حضرت یوسف کے لیے عزم پیدا ہو گیا تھا گناہ کروانے کے لیے، وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف نے بھی ارادہ کر لیا تھا، لولا ارّآ برہان ربی، اگر وہ نہ دیکھتے اپنے رب کی طرف سے کوئی دلیل۔ یہ دلیل کیا تھی کہ جس دلیل کو دیکھ کر حضرت یوسف گناہ کرنے سے رک گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، لولا ارّآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی طرف سے کوئی واضح دلیل نہیں دیکھتے۔ بعض روایات کے مطابق جب حضرت یوسف کے دل میں میلان ہوا گناہ کا تو اسی وقت انہوں نے سامنے دیوار پر حضرت یعقوب کی تصویر، یعنی اپنے والد کی تصویر دیکھی، جو اپنی انگلیاں دانتوں کے اندر دبائے حضرت یوسف کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ اپنے رب کی طرف سے جب یہ دلیل دیکھی تو فوراً گناہ کرنے سے رک گئے۔ دوسرا جواب بعض مفسرین نے دلیل کا یہ دیا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی دلیل دیکھ لی، بولا کہ جب گناہ کرنے کا خیال دل کے اندر آیا تو اس کمرے کی چھت کے اوپر قرآن مجید کی یہ آیت لکھی ہوئی حضرت یوسف نے دیکھی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ انتہائی برا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور اس راستے پر چلنے والے لوگوں کا بھی انجام برا ہوتا ہے۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت اس دروازے کی چھت کے اوپر، اس گھر کی کمرے کی چھت کے اوپر دیکھی تو حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ کے کرنے سے رک گئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس دلیل کا مطلب ہے کہ ان کے دل کے اندر جو اللہ نے علوم نبوت کو زندہ رکھا تھا، یہ علوم نبوت اس قسم کا گناہ سرزد ہونے دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کسی ہر ایرے غیرے کو تو نبی نہیں بناتے۔ نبی بنانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ بڑے معاملات دیکھتے ہیں، اور وہ معاملات حضرت یوسف کے پاس میسر تھے۔ جب وہ معاملات حضرت یوسف کے پاس میسر تھے تو ہر طریقے سے انہوں نے ساری جانچ پڑتال کی اور اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ اور بعض روایات کے مطابق یہ جو دلیل جب زلیخا نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا اور فریفتہ ہو گئی حضرت یوسف پر، تو قریب ایک بت تھا، کیونکہ وہ سارے بت پرست تھے، تو اس نے بت کے اوپر چادر ڈال دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم نے چادر کیوں ڈال دی؟ تو اس نے کہا میں ایسا کام کر رہی ہوں، مجھے اپنے خدا کے سامنے یہ کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت یوسف نے اس سے کہا یہ مصنوعی خدا اور تمہارے ہاتھوں کے بنے ہوئے خدا کے سامنے تمہیں کام کرنے سے شرم آتی ہے، تو مجھے اللہ کے سامنے یہ کام کرنے سے کیسے حیا نہ آئے، جو ساری تاریکیوں کے اندر مجھے دیکھ رہا ہے، گھروں اور زمینوں کی گہرائیوں کے اندر بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ وہ دلیل تھی اور یہ وہ برہان تھے کہ جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام
گناہ کرنے سے باز آ گئے۔ کذالک لنصرف، اسی طریقے سے اس لیے ہے یہ سب کچھ تاکہ ہم پھیر دیں عنہ حضرت یوسف سے السوء بری باتیں والفحشاء بے حیائی کی باتیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا السوء کا مطلب گناہ صغیرہ، والفحشاء اس سے مراد گناہ کبیرہ، کہ ہم نے خود حضرت یوسف سے گناہ کو، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، پھیر دیا۔ انہو من عبادنا المخلصین، بلا شبہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ انہو من عبادنا المخلصین، بلا شبہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، یعنی یہ وہ چنے ہوئے بندے ہیں جن پر شیطان کسی بھی قسم کے اثرات نہیں دکھا سکتا۔ اللہ کے سامنے جو شیطان نے کہا تھا کہ تیری عزت کی قسم میں تیری تمام مخلوق کو گمراہ کروں گا، تو وہاں پر شیطان نے خود کہہ دیا تھا کہ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا کیسے تو گمراہ کر سکتا، یوسف تو ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، تحقیق زلیخا نے یوسف کو پھنسانے کا ارادہ کر لیا تھا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی طبی طور پر خیال آ گیا تھا، لولا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ، یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم پھیر دیں عنہ حضرت یوسف سے السوء والفحشاء، برائی اور بے حیائی کی باتوں کو۔ انہو من عبادنا المخلصین، بلا شبہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ سب سارا منظر پیش کیا، تو قرآن خود بتا رہا ہے کہ گناہ کرتے وقت انسان سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں لے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ دعا کب قبول ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب خوب گناہ کرنے کا دل تمہارا گناہ کرنے پر آمادہ ہو جائے، اور دل کے اندر خوب خیالات کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر موجزن کے اوپر ہو کہ بس اب یہ گناہ کر لینا ہے، اور اس دوران تم گناہ کرنے سے رک جاؤ، بس یہی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ کی رحمت تمہیں گناہوں سے دور کرنے کے لیے متوجہ ہوتی ہے، تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، ایسے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب صرف حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر اللہ سے پناہ نہیں مانگی کہ اللہ گناہ کا موقع آ گیا ہے، میں پھنس گیا ہوں، مجھے بچا لے، نہیں۔ قرآن کہتا ہے سارے دروازے بند، دروازوں پر کنڈیاں لگی ہوئی، تالے اس زمانے کے بڑے بہترین اور بڑے قسم کے چڑھے ہوئے، اس کے باوجود انہوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، دروازے کی طرف دوڑ لگائی، تو پھر اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئی، سارے تالے کرامتاً اور معجزتاً کھلتے رہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سارے کمروں سے یکے بعد دیگرے تالے ٹوٹتے رہے اور وہ باہر نکلے۔ اب جب باہر نکلے، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے زلیخا تھی، جو ان کو اپنے اوپر فریفتہ کرنے کے لیے دیوانی ہو چکی تھی، وہ ان کا قمیض بار بار پکڑتی۔ بعض اسرائیلی روایات سے اس بات کا ثبوت ہے کہ قمیض پھٹتے پھٹتے پیچھے والے حصے سے بالکل دامن تک پھٹ چکا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کے باوجود دروازوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اب جب آگے بھاگے تو قرآن کہتا ہے کہ قمیض جب انہوں نے پکڑی زلیخا نے، تو وہ قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، اور اس دوران یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ جب دروازے سے باہر نکلی تو انہوں نے دیکھا کہ آقا یعنی جو عزیز مصر ہے وہ دروازے کے اوپر کھڑا ہوا۔ اب ادھر عورت کو دیکھا کہ وہ پیچھے ہے، حضرت یوسف آگے ہے، دروازے سارے کھلے ہوئے ہیں، اور عزیز مصر بالکل دروازے کے اوپر کھڑا ہوا۔ اب قرآن مجید اس کا منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ دونوں دروازے کی طرف آگے بڑھے، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، اور اس کی قمیص پھٹ گئی، مِن دُبُرٍ پیچھے سے، وَأَلْفَيَا، اور یہ مرد اور عورت یعنی زلیخا اور یوسف نے پایا، الفیا پایا، سیدہا اپنے سردار کو یعنی اپنے شوہر کو، عزیز مصر کو، کہاں پایا؟ لد الباب، بالکل دروازے کے اوپر، بالکل دروازے کے اوپر عزیز مصر کو پایا کہ وہ دروازے کے اوپر کھڑا ہوا تھا۔ اب قالت، اس یہ عورت زلیخا، اب یہ عورتیں تو بڑی شاطر ہوتی ہیں، ان کا مکر دیکھیں کہ کس قسم کا مکر ہے، کہ گناہ پر آمادہ بھی خود کر رہی ہے، اور اچانک اپنے شوہر کو دیکھ کر سٹیا گئی، اور کہنے لگی کہ اپنے شوہر سے کہ اس شخص کی کیا بدلہ اور جزا ہے
جو آپ کے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہا ہے، یا تو اس کو آپ جیل کے اندر ڈال دو یا عذاب کے اندر ڈال دو۔ قالت کہنے لگی ما جزاء، کیا بدلہ ہے، من اراد باہلک، جو ارادہ کرے آپ کی گھر والی کے ساتھ سوءا برائی کا، الا ان یسجن، مگر یہ کہ اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا پھر دردناک عذاب دیا جائے۔ اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام بالکل خاموش کھڑے ہوں۔ معلوم ہوا کہ جو بڑے حضرات ہیں، انبیاء ہیں یا بڑے علماء ہیں، جب ان کے اوپر کسی قسم کی گناہ کی تہمت لگے تو فوری طور پر ان کو اس گناہ کی تہمت سے سبق دوشی دینی چاہیے، یہ نہیں کہ کہے بالکل خاموش ہو جائے کہ جو میرے اوپر الزام لگاتا ہے لگانے دو۔ حضرت یوسف بالکل خاموش نہیں رہے، ہاں انہوں نے ایک چھوٹا سا لفظ کہا ہی راودتنی عن نفسی، اس عورت نے مجھے پھسلایا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، اس عورت نے مجھے پھسلایا ہے۔ اب یہ سردار جو اس کا عزیز مصر ہے وہ یہ منظر دیکھ رہا ہے، عورت پیچھے ہے، مرد آگے۔ اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کا اظہار کیا اور فرمایا کہ یہ پھسلانے والی عورت یہ ہے، میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے گھر والوں کے اندر ایک عورت تھی، اس کی گود کے اندر چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ چھوٹے سے بچے کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ قوت گویائی عطا کر دی، اور یہ جو بچہ ہے یہ اگر سیدھا بول دیتا کہ حضرت یوسف صحیح ہے، زلیخا غلط ہے، تو لوگ کہتے کہ یار یہ بچہ تو جادوگر ہے، حضرت یوسف نے اس پر جادو کر دیا ہے۔ اس بچے نے یہ گواہی نہیں دی، یہ گواہی دینے والے بچے نے کہا سیدھی سی بات ہے، یہ دیکھو قمیص پھٹی کہاں سے ہے، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو پلٹا تو دیکھا قمیص گریبان میں پیچھے سے لے کر دامن تک بالکل چاک ہو گئی تھی۔ اب اس پر آشکارا ہو گیا کہ میری بیوی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور اس کو کہا یہ سب تمہاری سازشیں ہیں، اور تم عورتوں کی سازشیں کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہیں، تم عورتوں کی سازشیں انتہائی شاطرانہ، ماکرانہ اور بڑی زبردست ہوتی ہیں۔ یوسف کو کہا، ہاتھ جوڑے یوسف کے آگے کہ میں عزیز مصر ہوں، وزیر خزانہ ہوں، میری رسوائی کا ذریعہ نہ بننا، اس کو معاف کر دو۔ اور اپنی بیوی سے بھی کہا کہ حضرت یوسف سے معافی مانگو کیونکہ ساری غلطی تو نے خود کی۔ قرآن مجید بتا رہا ہے وَاسْتَبَقَا الْبَابَ، وہ دونوں دروازے کی طرف آگے بڑھے۔ حالانکہ حضرت یوسف دیکھ چکے تھے سارے دروازوں پر تالے ہیں، لیکن گناہ سے پھر بھی بھاگے۔ معلوم ہوا کہ گناہ کا جب بھی موقع آئے تو یہ مت دیکھیں کہ یار میں تو اس گناہ سے بچ نہیں سکتا، ہمارا کام ہے اس گناہ کے جھنجٹ سے، اس گناہوں کی تاریکی سے نکلنے کے لیے آگے بڑھنا۔ ہمارا کام آگے بڑھنا ہے، آگے اللہ دیکھے راستے کیسے کھول دے گا۔ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ، یہ دونوں آگے بڑھے دروازے کی طرف۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور اس کی قمیص پھٹ گئی پیچھے سے۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا، اور انہوں نے پایا اپنے شوہر کو، لَدَى الْبَابِ، دروازے پر۔ سیدہا کا ترجمہ آقا ہے، حضرت یوسف کے تو آقا تھے ہی کیونکہ پال پوس رہے تھے، اور اس کی بیوی کے بھی آقا تھے کیونکہ شوہر آقا ہوتا ہے۔ وَأَلْفَيَا، ان دونوں نے پایا سیدہا اپنے آقا اور سردار کو، لَدَى الْبَابِ، دروازے کے پاس۔ قالت کہنے لگی ما جزاء، کیا بدلہ ہے، من اراد بأہلک سوءا، جو ارادہ کرے تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا، الا ان یسجن، مگر یہ کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا سخت عذاب دیا جائے۔ قال، حضرت یوسف نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، اس عورت زلیخا نے مجھے پھسلایا ہے اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے، عن نفسی اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے۔ وشہد شاہد من اہلھا، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے ان کے اپنوں میں سے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا حضرت یوسف کی قمیض بڑی اہم ہے، بعض روایات سے ثابت ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کی قمیض تھی، اللہ نے اس کو قوت گویائی دی اور یہ قمیض بول اٹھی کہ دیکھو کہ بھئی پیچھے سے پھٹی ہے یا آگے سے پھٹی ہے۔ اور صحیح روایات سے، بخاری شریف کی روایت سے، 4 ایسے بچے ہیں جنہوں نے گوشواروں کے اندر اپنی ماں کی گود کے اندر بات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 دن کے تھے اور حضرت مریم یعنی اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔
اور دوسرا یہ بچہ تھا کہ یہ بچہ جس کی عمر 1 سال سے اوپر بھی نہیں لکھی، اس بچے کے منہ میں اللہ نے قوت گویائی عطا کی، اور اس بچے نے کیا گواہی دی سنیں، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر اس کی قمیص پھٹی ہے، یعنی حضرت یوسف کی قمیص قد پھٹی ہوئی ہے، من قبل آگے سے، فصدقت تو یہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین اور یہ یوسف جھوٹوں میں سے ہے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ اگر حضرت یوسف کی قمیص قد پھٹی ہوئی ہے، من دبر پیچھے سے، فَكَذَبَتْ تو یہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور حضرت یوسف سچوں میں سے ہے۔ اصل تو یہ جب بچے نے بولنا شروع کیا تو عزیز مصر کو معلوم ہو گیا تھا کہ میری بیوی غلط ہے، کیونکہ اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر اس بچے کا بولنا کوئی معجزہ ہی ہے، تو جادو تو ہو نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس بچے کے منہ سے ایسی حکمت بھری اور بہترین فیصلے کی بات کروائی جو دونوں کے لیے موضوع تھی کہ دیکھ لو، حالات سے اگر کسی نے سامنے سے پکڑا ہے تو سامنے سے قمیص پھٹی جائے گی، اگر بھاگ رہا ہوگا تو ظاہر قمیص سامنے والا حصہ نہیں آئے گا بلکہ کھینچنے کے لیے پیچھے والا حصہ آئے گا۔ فلما را جب عزیز مصر نے دیکھا قمیصہ حضرت یوسف کی قمیص کو قد من دبر جو پھٹی ہوئی تھی پیچھے سے، قال حضرت عزیز مصر نے کہا انہ من کیدکن یہ تم عورتوں کی سازشوں میں سے ہے، ان کیدکن عظیم بلا شبہ تم ساری عورتوں کی سازشیں بہت بڑی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے مکر اور تدبیر کو قرآن نے کہا کمزور ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر کمزور ہوتی ہے، اور عورتوں کے مکر اور شاطرانہ چالوں کے بارے میں قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم، کہ تم عورتوں کا مکر اور چالیں اور تدبیریں انتہائی بڑی اور خفیہ اور خوفناک ہوتی ہیں۔ پھر آگے عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا یوسف اعرض، اے یوسف اعراض کیجئے عن ھذا اس معاملے سے، یعنی اس معاملے پر خاموشی اختیار کیجئے ورنہ میں ملک کا وزیر خزانہ ہوں، میری رسوائی اور ذلت کا ذریعہ بنے گا۔ واستغفری لذنبک اور اپنے گناہوں کی اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، یعنی یا تو اللہ سے مانگ لے یا حضرت یوسف سے خود اس گناہ کی معافی مانگ لے۔ انک کنت من الخاطئین بلا شبہ تو خود غلطی کرنے والوں میں سے